وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال بڑا ہی عجیب سا ہے کہ صحیح بخاری میں 5101 نمبر پر ہے کہ ابو لہب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا تھا، جس کی وجہ سے پیر کے دن اس کو کچھ پلایا جاتا ہے، اس دن اس کو عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے۔ تو کیا یہ بات درست ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سوال کرنے والے کو پہلے سمجھ لینا چاہیے کہ صحیح بخاری کا منہج کیا ہے۔ صحیح بخاری میں اصل جو امام بخاری کے منشا کے مطابق ہے وہ المسند المرفوع من سنن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع سنتوں کو اجاگر کرنا اصل مقصد ہے امام بخاری کا۔ اب یہ روایت یا اس طرح سے بعض جو معلق روایتیں ہیں، یعنی سند ذکر نہیں ہے، وہ اصل امام بخاری کا مقصد نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ یہ بات آج کوئی منکر سنت بیان کرے تو اچھا نہیں لگتا، کیونکہ اکثر یہ جہلا لوگ ہیں۔ کیسے لوگ ہیں؟ جہلا ہیں۔ محدثین نے، شراح بخاری نے اس بات کو پہلے ہی ایکسپلین کر دیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر صحیح بخاری میں 5101 نمبر کی روایت ہے، عروہ بن زبیر کا بیان ہے، وثویبہ مولات لأبی لہب، ثویبہ ابو لہب کی آزاد کردہ لونڈی تھی۔ کان ابو لہب اعتقها فارضعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو لہب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں یا بہرحال آزاد کر دیا تھا، تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں دودھ پلایا۔ لما مات ابو لہب، جب ابو لہب ہلاک ہو گیا، مر گیا، اورثہ بعض اہلہ بشر حیبۃ، تو اس کے بعض گھر والوں نے، یا کہا جاتا ہے کہ عباس بن عبد المطلب نے خواب میں دیکھا بہت ہی بری کنڈیشن میں، تو قال لہ، تو اس سے کہا ماذا لقیت، کہ مرنے کے بعد تمہارا کیا حشر ہوا؟ قال ابو لہب لم الق بعدکم غیر انی سقیت فی ہذہ بعتاقتی ثویبہ، تمہارے بعد یعنی جب سے میں مرا ہوں تب سے کبھی بھی کوئی سکون اور آرام نہیں ملا سوائے اس دن کے یا اس وجہ سے جو ثویبہ کے آزاد کرنے کی وجہ سے مجھے پلایا گیا ہے۔ صحیح بخاری میں اتنے ہی الفاظ ہیں، صحیح بخاری میں اتنے ہی الفاظ ہیں۔ اب اگر کوئی اس میں اضافہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ پیر کے دن اس کو پلایا جاتا ہے، وہ بہت بڑی زیادتی کرتا ہے، بہت بڑی زیادتی کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحیح بخاری کے الفاظ تو بس اتنے ہی ہیں، صحیح بخاری کے الفاظ اتنے ہی ہیں، دیگر کتابوں کے حوالے سے لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن اتنی سی بات ہے صحیح بخاری کے اندر۔ یہ روایت ناقابل قبول ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرسل روایت ہے۔ کس نے بیان کیا ہے؟ نبی نے بیان کیا ہے؟ نہیں، عروہ بن زبیر نے بیان کیا ہے۔ وَلَمْ يَذْكُرْ مَنْ حَدَّثَهُ بِهِ، اور عروہ نے یہ بھی نہیں بتایا کہ اس کو کس نے بتایا، یہ بھی نہیں ہے۔ نمبر 2، ان الذی فی الخبر رؤیا منام فلا حجت فیہ،
اس میں جو بات بتائی گئی ہے یہ خواب ہے، خواب. خواب حجت نہیں ہے شریعت میں. شریعت میں خواب کی کوئی ویلو ہی نہیں ہے. اس لیے یہ کہنا کہ ابو لہب کو عذاب میں کمی ہو جاتی ہے پیر کے دن یا فلاں دن، یہ بالکل ہی ناقابل قبول ہے. یہ اہل بدعت استدلال کر رہے تھے، اب امام بخاری پر اٹیک کرنے کے لیے منکر سنت نے یہ بات پیش کی ہے. تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو اصل منشا صحیح بخاری کا پیش کیا ہے وہ مرفوع روایات ہیں، مرفوع روایات، نہ کہ معلقات یا مرسل روایات.